بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول عشق از قلم حدیقہ خان، قسط نمبر 14، پارٹ 2۔ مہر عشق پر سوار تیز رفتار سے ہارس رائڈنگ کر رہی تھی۔ لمحے بھر کے لیے تو ضریاب کی آنکھیں ہی پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ وہ بلا وجہ مہر کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہا تھا، پر وہ تو لیڈی باس تھی، اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں تھا۔ وہ ساکت کھڑا وہاں مہر کو دیکھتا رہا، کتنی ہی دیر اپنی آنکھوں کو یقین دلاتا رہا کہ وہ مہر ہے جو عشق پر سوار ہے۔ وہ عشق جسے ضریاب کے علاوہ کسی اور کا چھونا نہیں پسند۔ کتنوں کی ہڈیاں ٹوٹی ہیں اس چکر میں، پر عشق کی کشش ہر کسی کو اس کی طرف کھینچ کے لے آتی تھی، اور وہ جانتا تھا جو کسی کو بھی بھاؤ نہیں دیتا تھا۔ تو پھر مہر میں ایسی کون سی خاص بات تھی جو عشق اس کے آگے جھک گیا تھا؟ یا مہر کو اپنے اشاروں پہ چلانا خوب آتا تھا؟ فیروزہ بھی نے ٹھیک کہا تھا، مہر ہارس رائڈنگ کرتے ہوئے ہواؤں سے باتیں کرتی ہے۔ وہ ایک پروفیشنل کی طرح ہارس رائڈنگ کر رہی تھی، اور ضریاب اسے رشک کی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ آج بھی مہر کو انہی نظروں سے دیکھا کرتا تھا جن نظروں سے اس نے پہلی بار مہر کو دیکھا تھا۔ اگر فیروزہ بھی مہر کو اپنا فخر کہتی تھی، تو وہ بھی ان کے کہے گئے لقب پہ پورا اترتی تھی۔ وہ 20 سال کی عمر میں کسی چلتے پھرتے ایٹم بم سے کم نہ تھی۔ ضریاب کتنی ہی دیر کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر اپنے فون کا کیمرہ آن کرتے مہر کی کچھ پکچرز کلک کی اور کچھ ویڈیوز بنائیں۔ مہر ضریاب کو دیکھ چکی تھی، اس کے باوجود بھی اس نے اپنا دھیان عشق پر سے نہیں ہٹایا۔ 2 گھنٹوں تک وہ بنا رکے عشق پر سواری کرتی رہی، اور ضریاب اسی طرح کھڑے اسے دیکھ مسمرائز ہوتا رہا۔ وہ ہر بار اپنی قابلیت اور اپنے ٹیلنٹ سے ضریاب کو حیران کر دیتی تھی۔ آخر کار تھک کر وہ عشق پر سے آہستہ سے اتری اور اس کے ماتھے کو چومنے لگی۔ وہ کچھ دیر اسی طرح کھڑی، اپنا ماتھا اس کے ماتھے کے ساتھ جوڑی رہی، اس کے پورے چہرے پر بے تحاشا بوسے دیتی، اس کو سہلاتی، اس سے اس انداز میں باتیں کرتی جیسے وہ صدیوں سے پرانے دوست ہیں، اور عشق بھی اس کی ہر بات پر زور زور سے اپنا سر ہلاتا۔ جبکہ ضریاب ہونک بنا یہ سب ہوتے دیکھ رہا تھا۔ مہر نے عشق کی رسی پکڑی اور اسی طرح سے استنبل میں لے جا کر اس کی جگہ پر اسے باندھا، اور ساتھ ہی ایک اور کلیئر کی ٹافی نکال کے جلدی سے اس کے منہ میں ڈال دی، اور اس نے بھی فوراً سے بھی پہلے اسے کھا لی۔ مہر جانے کے لیے واپس مڑی تو عشق نے زور زور سے ہنہنانا شروع کر دیا، جیسے اسے جانے سے روک رہا ہو۔ مہر اسے جلدی واپس آنے کا کہتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ اس نے ضریاب کو ٹریک کے پاس پکچرز لیتے ہوئے دیکھ لیا تھا، پر اس نے اس وقت اسے کچھ نہیں کہا، نہ ہی کوئی بات کی۔ وہ تو بس عشق پر سوار ہواؤں سے باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ ضریاب استنبل کے باہر ہی کھڑا تھا، مہر کو دیکھ خوش دلی سے مسکرانے لگا۔ مہر نے بھی بڑے فخریہ انداز میں کہا، ہاں تو کیا کہنا چاہو گے اب؟ تمہارے بے لگام گھوڑے کی لگام کس دی میں نے۔ ضریاب ہنسا، میرے پاس اس وقت آپ کی تعریف میں کہنے کے لیے الفاظ نہیں پرنسس، پر یہ مجھ پر ڈیو رہا۔ وہ اتراتی ہوئی آگے جانے لگی تو ضریاب بھی دوڑتا ہوا مہر کے پاس آیا۔ جب مہر کو اچانک یاد آیا
کہ ذریعہ کو کسی کی کال آئی تھی تو وہ استنبول سے باہر چلا گیا تھا۔ کس سے بات کرنے گئے تھے؟ شکی نظروں سے دیکھتے آئی برو چڑھاتے پوچھا گیا۔ امی کی کال آئی تھی۔ تو دادو سے بات میرے سامنے بھی ہو سکتی تھی، باہر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ سب میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے ذرا مجھے یہ تو بتائیے کہ عشق کو قابو کیسے کیا؟ کیسے؟ میں بہت شاکڈ ہوں، کیونکہ آج تک جس نے بھی عشق پر سوار ہونے کی کوشش کی ہے اس کی ہڈیاں ہی ٹوٹی ہیں اور وہ ہاسپٹل جا پہنچا ہے۔ تو پھر آپ نے ایسا کون سا طلسم پڑھ کے پھونک دیا کہ عشق نے آپ کو خود پر سوار کر لیا؟ مجھے یہ راز جاننا ہے اور ہر حال میں جاننا ہے۔ مہر ہنسنے لگی، ذریعہ کی بے چینی دیکھ۔ تمہیں سچ میں جاننا ہے؟ جی۔ تو جا کے عشق ہی سے کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ وہ کہکہا لگا کر ہنسی تو ذریعہ بھی ہنسنے لگا۔ او گاڈ، یو آر ٹوٹلی انسین پرنسس۔ اصل میں اس نے آج سے پہلے اتنی حسین لڑکی نہیں دیکھی تھی نا، اس لیے۔ مہر نے اپنی چند زلفوں کو ہوا میں اڑاتے کہا۔ بات تو صحیح کہی ہے ویسے، عشق نے آج تک صرف لڑکے ہی دیکھے ہیں۔ ذریعہ کو ہاں میں ہاں ملاتے مہر نے اسے ترچھی نظروں سے دیکھا۔ وہ بہت خوش لگ رہا تھا آج، کچھ بدلا سا۔ وہ لوگ گارڈن میں ہی پڑی بینچ پہ جا بیٹھے۔ مہر نے پھر پوچھا، اب بتاؤ نا، دادو کیا کہہ رہی تھی؟ اس نے ضدی انداز میں پوچھا۔ وہ ڈانٹ رہی تھی بہت۔ ذریعہ نے فوراً مسکین سی شکل بناتے کہا، کیوں ڈانٹا انہوں نے تمہیں؟ مہر کو بھی فوراً فکر لاحق ہوئی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ پہلے بنا بتائے فارم ہاؤس جانے کا پلان بنا لیا، پھر شانزے کو بھی ساتھ نہیں لے کر گئے اور اب وہاں رکنے کی بات کر رہے ہو۔ شانزے کو ایئرپورٹ کون چھوڑنے جائے گا؟ اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ اب مجھ سے پوچھنا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ وہ بہت ناراض ہو رہی تھی اور بہت ڈانٹ بھی رہی تھی، اس لیے میں پہلے تھوڑا سائڈ پر گیا، پھر استنبول سے باہر ہی نکل گیا۔ تو پھر تم نے کیا بولا دادو کو؟ میں نے تو صاف بول دیا کہ آپ کی پوتی نے کہا تھا رکنے کے لیے، اسی سے پوچھے جو پوچھنا ہے۔ ذریعہ نے بڑے مزے سے ساری ٹوپی مہر پر ڈال دی اور خود سائڈ ہو گیا۔ توبہ توبہ، ساری ٹوپی مجھ پہ ڈال دی، شرم نہیں آتی تمہیں؟ وہ منہ پھلاتی ذریعہ سے دو بدل لڑ رہی تھی۔ ذریعہ کو مزہ آ رہا تھا مہر کو ایسے غصے میں دیکھ۔ وہ بہت کیوٹ لگتی تھی لڑتے ہوئے، ایک تو چھوٹی سی تھی، اوپر سے غصے میں جب بھی ہوتی تو اس کی چھوٹی سی ناک ریڈ ہو جاتی۔ ذریعہ نے اسے ٹھنڈا کرتے کہا، ارے پرنسس، میں مذاق کر رہا تھا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ مہر نے اسے گھور کر دیکھا تو اس نے سچ اگلا، ہاں انہوں نے تھوڑا سا ڈانٹا، پر میں نے انہیں کہا کہ شانزے بچی نہیں ہے، خود جا سکتی ہے، اور یہاں ہلکی ہلکی بارش ہوئی ہے، ہم کراچی سے باہر ہیں، اگر راستے میں تیز بارش شروع ہو گئی تو آنا مشکل ہو جائے گا، جس پر وہ مان گئی۔ مہر ایک ہاتھ اس کے کندھے پہ مارنے ہی لگی تھی کہ ذریعہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کیوں اتنا ظلم کرتی ہیں ان نازک سے ہاتھوں پر؟ مجھے مار کے آپ کے اپنے ہاتھ پر ہی لگنی ہے، پھر ناراض بھی آپ نے مجھ سے ہی ہونا ہے۔ اس نے آہستہ سے مہر کا ہاتھ چھوڑتے کہا۔ اچھا بتاؤ، رات کو کھانے میں کیا بناؤ گے؟ بناؤ گے؟ ذریعہ مسکرایا۔ میں نے شیف سے کہا ہے، وہ بریانی بنا رہا ہے رات کے کھانے کے لیے۔ میں یہاں کھانا بنانے تھوڑی آیا ہوں۔ پر مجھے تو اور کباب کھانے تھے۔ آؤ، وہ تو میں نے یہاں کے ملازمین کو دے دیے۔ مہر اپنا نچلا ہونٹ باہر کو نکالتی ذریعہ کو دیکھنے لگی۔ اچھا نا بابا، میں گھر جا کر پھر بنا دوں گا۔ پکا پرومس؟ پکا پرومس پرنسس؟
مہر کو ہنستے مسکراتے دیکھ زریاب خود بھی ہنسنے مسکرانے لگا تھا۔ چلیں آپ بتائیں مجھے، کیا بتاؤں؟ عشق کو کیسے قابو کیا؟ مہر نے اپنی شہادت کی انگلی اپنے دماغ پر رکھ سوچنے کی ایکٹنگ کرنے لگی۔ پھر کچھ دیر سوچتے کہا، یاد نہیں آ رہا فی الحال، جب یاد آئے گا تب بتا دوں گی۔ بڑے مزے سے کہتے اس نے اپنے کندھے اچکائے۔ زریاب مہر کی طرف گھوم کر بیٹھا اور ایک گہرا سانس بھرا۔ آپ پوچھ رہی تھی نا کہ آپ مجھے کیسی لگتی ہیں؟ مہر بھی فوراً سے زریاب کی طرف پلٹی مار کے بیٹھی، اسبات میں سر ہلا گئی۔ میں آج چند چیزوں کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں، مہر نے زریاب کی طرف دیکھتے کہا۔ آئی ایم آل ایئرز۔ آپ مجھے صرف اچھی نہیں لگتی، آپ اب مجھے اپنی لگتی ہیں، اور اپنوں سے کبھی دل نہیں بھرا کرتے، ان سے کبھی بور نہیں ہوا کرتے، وہ ہر حال میں آپ کے دل کو باتے ہی ہیں۔ مہر کا چہرہ سرخ ہونے لگا تھا۔ زریاب آج وہ کہہ رہا تھا جو وہ سننے کی خواہش مند تھی۔ ارے ابھی تو میں نے ٹھیک سے کچھ کہا بھی نہیں اور آپ ابھی سے لال ہو گئی۔ اپنے جذبات پہ قابو رکھیے گا پرنسس، نہیں تو یہ اتنے حسین لمحے خراب ہو جانے ہیں۔ مہر نے بس ہلکا سا سر کو خم دیتے نظریں جھکا لی۔ زریاب نے ایک بار پھر اسے چھیڑتے کہا، مہر النساء خانزادی شرماتی بھی ہیں، یہ تو مجھے آج پتا چلا ہے۔ مہر نے ہلکے سے زریاب کے بازو پر دب رسید کی۔ اچھا، زریاب نے ایک بار پھر سے تحمید باندھی۔ اور آپ نے یہ بھی پوچھا تھا کہ میں آپ کو پسند کرتا ہوں کہ نہیں؟ مہر میں جھوٹ نہیں بولتا اور نہ ہی بولوں گا۔ آپ کے آنے سے ایک دن پہلے جب فیروزہ بی نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا تھا تب میں ساری رات نہیں سو پایا اور عجیب سوچیں میرے دماغ میں گھومتی رہی۔ پر جب میں نے پہلی بار آپ کے ایئرپورٹ پر دیکھا تو میں اس لمحے خود کو ہی فراموش کر بیٹھا تھا۔ نہ جانے کیا تھا اس ایک لمحے میں کہ مجھے سانس ہی لینا یاد نہیں رہا اور میں بس آپ کو دیکھتا رہ گیا۔ صرف اس لیے نہیں کہ آپ بے انتہا حسین ہیں، بلکہ اس لیے کہ مجھے آپ کی ان ایکوا بلو آنکھوں نے اپنا اسیر بنا دیا تھا، اور آپ کے پاس سے آتی وہ کلون کی خوشبو مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کی طرف کھینچنے پر مجبور کر گئی۔ جبکہ میں نے اپنی اسٹڈی امریکہ کی ٹاپ یونیورسٹی سے کی ہے، وہاں میں نے بہت سی ایسی لڑکیوں کو دیکھا جن کی بلو، گرین اور گرے کلر کی آنکھیں تھیں، پر کبھی انہیں دیکھ میرے دل نے زور سے پمپ نہیں کیا، جیسے آپ کو دیکھ میرے دل کی ہارٹ بیٹ تیز ہوئی تھی۔ پر پھر جب میں نے آپ کی ڈریسنگ دیکھی تو مجھے تھوڑا سا افسوس ہوا، کیونکہ میں اپنے لیے ایسا ہمسفر کبھی نہیں چاہتا تھا۔ مجھے شروع سے ہی مشرقی لڑکیاں پسند تھیں، جو مکمل پردہ کرتی ہیں، جنہیں دین اسلام سے محبت ہو، جن کی آنکھوں میں حیا ہو، جو اللہ کے آگے جھکے۔ اور آپ میری سوچ سے بالکل مترادف نکلی۔ مجھے فیروزہ بھی نے کہا کہ وہ چاہتی ہیں کہ میں آپ سے شادی کر لوں، اور میں چاہ کر بھی ان کو انکار نہیں کر پایا، کیونکہ اس کا حق نہیں ہے میرے پاس۔ اس لیے میں نے انہیں ہاں کر دی کہ جس میں آپ کی خوشی اسی میں میری خوشی۔ یہ بات بھی سچ ہے کہ اگر مجھے اختیار ہوتا خود اپنے لیے ہم سفر چننے کا تو آپ وہ شاید ہرگز نہ ہوتی۔ پھر میں نے روز اللہ سے دعا کرنے شروع کر دی کہ اگر اس پاک رب نے ہم دونوں کو ایک دوسرے کی قسمت میں لکھ دیا ہے اور ہماری قسمت آپس میں جوڑ دی ہے تو آپ کو ہدایت دے دے اور آپ کو ویسا بنا دے جیسا میں اپنے رب سے
اپنے لیے ایک ساتھی کی خواہش کرتا تھا، پر دیکھتے دیکھتے مجھے آپ کی عادت ہونے لگی۔ آپ کی بچگانی حرکتوں پر ہنسنے لگا، آپ کو پسند کرنے لگا، آپ کا ساتھ اچھا لگنے لگا، آپ کو سننا، آپ سے باتیں کرنا۔ اور پھر اس دن مجھے پتا چلا، جس دن میں نے پہلی بار ان گارڈز کو دیکھا تھا ہمارے پیچھے آتے، کہ میں آپ کو پسند نہیں کرتا بلکہ میں آپ کو چاہنے لگا ہوں۔ یہ سوچ کر میری روح کانپ اٹھی کہ کہیں آپ کو کچھ ہو نہ جائے، وہ آپ کو کچھ کر نہ دے۔ ہاں، میں اعتراف کرتا ہوں کہ آپ میری پسند نہیں تھی، آپ ویسی نہیں تھی جیسا میں چاہتا تھا، پر ان سب خامیوں اور کمیوں کے باوجود بھی میں آپ کو بے انتہا چاہنے لگا۔ میں آپ کو جس دن نہ دیکھوں تو میرا دن اچھا نہیں گزرتا، اور جب آپ کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں تو میرا دل بند ہونے لگتا ہے۔ میرا بس چلے تو میں وہ ہر چیز لا کے آپ کے قدموں میں رکھ دوں جس سے آپ کو خوشی ملتی ہے۔ اور پھر اس دن مجھے احساس ہوا، جس دن میں نے آپ کو اس بلیک ساڑی میں دیکھا، کہ میں آپ کو صرف چاہتا ہی نہیں بلکہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ ہم اپنے رب کی مرضی کے آگے کچھ نہیں کر سکتے۔ میں اللہ سے آپ کو بدلنے کی دعائیں کرتا رہا، اور اللہ نے میرے ہی دل میں آپ کے لیے محبت ڈال دی۔ زریاب کی آنکھیں نم تھیں، جبکہ مہر کی آنکھوں سے آنسو بار بار پلکوں تک آتے، جسے وہ اپنی ہتھیلی کی پشت سے رگڑ کر صاف کر دیتی۔ زریاب اپنی بات مکمل کرتا بینچ سے اٹھ کر مہر کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ مہر النساء خانزادی، اگر آپ ہی میری قسمت ہیں تو میں آپ کو اپنی زندگی میں خوشی سے قبول کرتا ہوں۔ زریاب نے اپنی پینٹ کی جیب سے ایک نازک سی ایملرڈ شیپ وائٹ ڈائمنڈ کی رنگ نکالی، اور اپنے گھٹنوں پر بیٹھ مہر کے سامنے اس رنگ کو اپنے ہاتھ میں پکڑتے کہا، مہر النساء خانزادی، کیا آپ مجھے اپنی زندگی میں قبول کریں گی؟ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ مہر، جو کہ اپنے آنسوؤں کو بہنے سے روک رہی تھی، بری طرح رونے لگی۔ لمحے بھر میں ہی آنکھوں سے آنسو بہتے پورا چہرہ بھگو گئے۔ اس نے روتے روتے کہا، ہاں کروں گی، اور اٹھ کر اپنا ہاتھ زریاب کی جانب بڑھا دیا۔ زریاب نے بہت پیار سے اس کی انگلی میں وہ انگوٹھی پہنائی، اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے چند لمحے دیکھتا رہا۔ وہ انگوٹھی مہر کی انگلی میں جا کر سج گئی تھی، یہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ زریاب نے بہت نرمی سے مہر کے ہاتھ پہ بوسہ دیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ مہر، جو کہ آنسوؤں سے رو رہی تھی، وہ زریاب کے سینے سے جا لگی۔ خوشی، بے انتہا خوشی، اسے آج سے پہلے کبھی اتنی خوشی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ من پسند شخص کا آپ کو اپنا لینا ہی کسی انعام سے کم تھوڑی ہوتا ہے۔ یہ آنسو خوشی کے تھے جو مہر کی آنکھوں سے رواں تھے۔ مہر نے زریاب کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار مضبوط کر لیا۔ زریاب زیر لب مسکرایا۔ وہ بہت دھیمے سے مہر کے بالوں کو سہلاتا رہا۔ کافی دیر رونے کے بعد جب مہر خاموش ہوئی تو وہ زریاب سے الگ ہوئی۔ زریاب نے بغور اس کے چہرے کا جائزہ لیا۔ لمحے بھر میں ہی اس نے اپنا پورا چہرہ سرخ کر لیا تھا۔ زریاب نے اپنے ہاتھوں کے پوروں سے اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کیے اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ یہ آج آخری دفعہ روئی ہیں آپ۔ میں آج کے بعد ہرگز بھی برداشت نہیں کروں گا کہ میری پرنسس کی آنکھوں سے ایک بھی آنسو نکلے۔ آپ جب روتی ہیں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرا دل بند ہو جائے گا۔ ان انمول موتیوں کو یوں ضائع نہ کیجیے گا آپ۔
اس نے مہر کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے کہا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنی ذات سے کبھی بھی آپ کو تکلیف نہیں پہنچنے دوں گا۔ آپ تو وہ روشنی ہیں میری زندگی کی جس نے مجھے اندھیرے سے نکال کر میری زندگی کو روشن کرا ہے۔ میری بے رنگ زندگی میں رنگ بھرے ہیں۔ مہر بس مسکرا دی۔ ایک بار پھر آج زریاب خان نے مہر کو لاجواب کر دیا تھا۔ زریاب اسے لیے واپس بینچ پر بیٹھا تو مہر نے بیٹھتے ہی زریاب کا ہاتھ تھام کر اس کے کندھے پر سر ٹکا لیا۔ پرنسس، کیا آپ اسی طرح مجھے پکڑ کے بیٹھی رہیں گی؟ ہمیشہ؟ ہاں ہمیشہ۔ مہر کچھ دیر اسی طرح زریاب سے لگی بیٹھی رہی۔ ہوٹی، جی، تم نے پہلے سے ہی ساری پلاننگ کی ہوئی تھی اور مجھے بتایا بھی نہیں۔ وہ اپنے ہاتھ میں موجود اس نازک سی انگوٹھی کو دیکھ گویا ہوئی۔ انگوٹھی پسند آئی آپ کو؟ بہت زیادہ، مہر نے زریاب کے کندھے سے اپنا سر ہٹاتے اسے دیکھتے کہا۔ اصل میں یہ رنگ میں نے نہیں لی، زریاب نے ایک اور انکشاف کیا، جس پر مہر نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اصل میں جس دن آپ پاکستان آئی تھی نا، تو اس رات میری اور فیروزہ بھی کی بہت طویل گفتگو ہوئی تھی آپ کے حوالے سے۔ تب انہوں نے یہ انگوٹھی مجھے دی تھی یہ کہہ کر کہ وہ جلد از جلد یہ انگوٹھی آپ کے ہاتھ میں دیکھنا چاہتی ہیں۔ NGO کی 5th اینیورسری پر وہ چاہتی تھی کہ میں سب کے سامنے آپ کو پرپوز کروں، اس لیے انہوں نے ہماری شادی کا اعلان بھی کر دیا تھا، پر مجھے تھوڑا اور ٹائم چاہیے تھا۔ میں اس وقت اپنے دل میں پیدا ہونے والے آپ کے لیے جذباتوں سے صحیح طرح سے واقف نہیں تھا، اس لیے بس تب سے اس انگوٹھی کو اپنے ساتھ لیے گھوم رہا ہوں۔ میں روز اس انگوٹھی کو دیکھ کر سوچتا ہوں کہ میں آپ کو یہ اپنی خوشی سے پہنا بھی پاؤں گا کہ نہیں، اور آج مجھے فیل ہوا کہ ہاں یہی صحیح وقت ہے، تو میں نے یہ انگوٹھی آپ کی اجازت سے آپ کو پہنا دی، اور یقین جانے میں بہت خوش بھی ہوں اپنی اور فیروزہ بھی کے اس فیصلے سے۔ پھر تو دادو کو تھینک یو بولنا بنتا ہے، مہر نے اس انگوٹھی کو دیکھتے کہا۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے وہ آپ کے ہاتھ میں یہ انگوٹھی دیکھ کتنا خوش ہوں گی۔ تو چلو پھر انہیں ویڈیو کال پر دکھاتے ہیں۔ مہر نے فوراً ایکسائٹمنٹ دکھاتے اپنا فون نکالا تو زریاب نے اسے روک دیا۔ نہیں، ابھی نہیں، رات کو کریں گے جب وہ پوری طرح سے فری ہوں گی۔ مہر بھی اس کی بات سمجھ گئی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ ہوٹی، جی پرنسس، تم نے میری پکچرز لی تھی جب میں ہارس رائڈنگ کر رہی تھی؟ لی تھی، دکھاؤ مجھے، اور تم نے مجھ سے پوچھے بنا میری پکچرز کیوں لی؟ مہر نے منہ بسوڑتے کہا۔ وہ میں بس خود پہ کنٹرول نہیں کر پایا تو آئی ایم سوری۔ وہ شرمندہ سا ہوتا فون کی گیلری آن کرتا مہر کو فون تھما دیا۔ اس میں مہر کی کوئی 30 کے قریب پکچرز اور ویڈیوز تھیں۔ OMG، اتنی ساری پکچرز لی ہیں تم نے؟ مہر نے اپنی آنکھیں بڑی کرتے کہا۔ اس میں کچھ پکچرز تو بہت ہی زیادہ شاندار تھیں۔ اس نے فرصت سے ایک ایک پکچر کو دیکھا، پھر جو سب سے زیادہ اچھی تھی انہیں اپنے نمبر پر سینڈ کرتے فون زریاب کو واپس تھما دیا۔ ہوٹی، جی فرمائیے، میں بھی تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ زریاب نے اسے مسکرا کے دیکھا۔ I can't express in words what you are to me, but you are the one whom I feel comfortable. I feel alive and I feel free with you. You encourage me, not restrict me. You never made me feel like I was dependent on you. You know what, Horty? I love you is a very teeny word
that can't express how much I love you and I want you. इतनी मोहब्बत से कहे गए थे ये चंद अल्फाज। ज़रियाब तो सरशार हो गया था। ज़रियाब खान का दिल जीत लिया आपने प्रिंसेस। सारी ज़िंदगी आप मेरे दिल पर और मुझ पर हुकूमत करेंगी आप। वो खुश दिली से मुस्कुरा रहा था। मेहर भी धीमी सी मुस्कुरा दी। अंधेरा छाने लगा था। मेहर ने एक नज़र ऊपर देखा आसमान की तरफ, फिर उठ खड़ी हुई। क्या हुआ? ज़रियाब उसे उठता देख खुद भी फौरन खड़ा हो गया। अंदर चलते हैं, कब से यहाँ बैठे हैं? ओके चलते हैं। वो दोनों कदम कदम चलते लिविंग रूम में आए। ज़रियाब उसे बैठने का कहता खुद किचन में आया और एक मुलाजमीन से एक कप चाय और एक गिलास फ्रेश एप्पल जूस का कहता वापस लिविंग रूम में आया, जहाँ मेहर अपने दोनों पाँव फोल्ड किए सोफे पर बैठी थी। वो उसे देख मुस्कुराया, फिर खुद भी उसके बराबर वाले सोफे पर जा बैठा और खुद ने भी अपने पाँव फोल्ड करके मेहर की तरह सोफे पर बैठ गया। मेहर अपनी पुश्त सोफे से टकाए आंखें मूंदे बैठे गहरे गहरे सांस ले रही थी। ज़रियाब ने उसे पुकारते मुखातिब किया तो उसने बिना आंखें खोले हाँ कहा। क्या हुआ है प्रिंसेस, थक गई हैं? ज़रियाब ने फिक्रमंद होते पूछा। नहीं, बस कुछ सोच रही थी। ऐसा क्या सोचा जा रहा है, वो भी आंखें बंद करके? ज़रियाब को तजस्सुस हुआ। मेहर ने अपनी दोनों आंखें खोलते ज़रियाब को देखते कहा कि एहसास कितना प्यारा है। क्या किसी से मोहब्बत करके ऐसी फील होता है जैसे आप आसमान में उड़ रहे हो? इतनी खुशी होती है जितनी पहले कभी नहीं हुई। ऐसा ही होता है। वो अब मुकम्मल ज़रियाब की तरफ रुख करके बैठी। तुम्हें पता है, लोग मुझे देखकर कहते थे कि मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। मेरे बाबा बहुत अमीर हैं और एहसन जैसा हैंडसम लड़का मेरे साथ रहता है हर वक्त। मेरे पास सब कुछ है। I was born with a golden spoon in my mouth. सही कहते हैं, मेरे पास दुनिया की हर चीज़ है, मौजूद है। पर फिर भी मैं खुश नहीं थी वहाँ। इतना सब होने के बाद भी मुझे ऐसी खुशी कभी नहीं मिली जैसी खुशी मुझे यहाँ आकर हुई, दादों के साथ और तुम्हारे साथ। तुम्हें पता है, एहसन को लगता है कि मैं उसके बगैर कुछ भी नहीं कर सकती। मैं उस पर डिपेंडेंट हूँ। मुझे हर एक चीज़ के लिए एहसन की इजाज़त लेनी पड़ती थी, उसकी मिन्नतें करनी पड़ती थी। मुझे ड्राइविंग करना बहुत पसंद था, स्विमिंग करना, हॉर्स राइडिंग करना। मैं अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जीना चाहती थी, पर मुझे हर चीज़ के लिए एहसन की मिन्नतें करनी पड़ती थी। और जब मैं बाबा से कहती थी तो वो कहते थे एहसन के साथ जाओ जहाँ जाना है। इसलिए मुझे ना चाहते हुए भी एहसन की हर बात माननी पड़ती थी, जैसे मैं उसकी कोई ग़ुलाम हूँ। वो मुझे बार बार ये फील करवाता था कि मैं उसके बगैर कुछ भी नहीं हूँ, उसके बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकती। वो है तो मैं हूँ। वो हर वक्त मेरे सर पे सवार रहता था। मुझे अपना सांस वहाँ घुटता हुआ महसूस होता था। मेरी ज़िंदगी में एहसन के अलावा कभी कोई नहीं आया क्योंकि उसे आने ही नहीं दिया गया। मुझे कभी कभी उससे शदीद नफ़रत होती थी, पर फिर ले दे के एक वही तो था मेरे पास, तो मैं बस खुद को मना लेती थी हर बार। फिर जब मैं तुमसे मिली, तुम्हारे साथ रहने लगी, तब मुझे पता चला कि असल ज़िंदगी तो ये है। तुमने मुझे वो करने दिया जो मुझे पसंद था। तुमने मुझ पर भरोसा किया। मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो सुकून का सांस ले पाती हूँ, खुद को आज़ाद और एक जिंदा इंसान महसूस करती हूँ। होटी, मैं कभी वापस नहीं जाना चाहती। मुझे अब यहीं रहना है हमेशा, तुम्हारे और दादों के साथ। ज़रियाब आज उसकी आंखों में इल्तिजा देख रहा था।
منت بھرے لہجے میں وہ یہ کہہ رہی تھی کہ اس کی گزشتہ زندگی میں اس نے کتنے دکھ دیکھے، کتنی پریشانی کا اس نے سامنا کرا، وہ سب زریاب اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو مہر بولتے بولتے رکی۔ ایک ملازم ٹرے ہاتھ میں پکڑے کھڑا تھا جس میں ایک عدد چائے کا کپ اور ایک گلاس جوس کا تھا۔ زریاب نے اسے اندر آنے کا کہا تو مہر نے بھی فوراً سے اپنی آنکھیں مس لیں جو کہ نم ہو رہی تھی۔ سر، کھانا ریڈی ہے، آپ کہیں تو لگا دوں؟ وہ ملازم ٹرے ٹیبل پر رکھتا زریاب سے مخاطب ہوا۔ تھوڑی دیر میں لگا دیجئے گا۔ وہ سر کو خم دیتا وہاں سے چلتا بنا تو زریاب نے جوس کا گلاس اٹھا کے مہر کو تھما دیا اور خود چائے کا کپ ہاتھ میں لیے چائے کا گھونٹ بڑھا خود کو سکون پہنچانے لگا۔ اس نے چند گھونٹ چائے کے پیے، پھر کپ ٹیبل پہ رکھتا مہر سے مخاطب ہوا۔ مہر النساء خانزادی، آپ عنقریب میری ہونے والی زوجہ محترمہ ہیں، میری بیوی پر خاصا زور دیا گیا تھا، اور میری اجازت کے بغیر آپ کو کوئی بھی واپس نہیں لے جا سکتا، آپ کے بابا بھی نہیں۔ آپ کو پتہ ہے، شادی کے بعد لڑکی پر پہلا حق اس کے شوہر کا ہوتا ہے، اس کے والدین کا بھی نہیں، اور اگر کسی نے آپ کے ساتھ اب کوئی زبردستی کرنے کی کوشش کی یا کسی بھی وجہ سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے تو میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ میں بہت کام رہتا ہوں، مجھے لڑائی جھگڑے پسند نہیں، پر آپ کے معاملے میں مجھے انسان سے حیوان بننے میں دیر نہیں لگے گی۔ میں ہرگز بھی یہ برداشت نہیں کروں گا آپ کو رلانے والے اور دکھ دینے والے، بے شک آپ کا اپنا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ میں چاہتا ہوں آپ اب اپنی زندگی بے خوف ہو کر گزاریں، اپنی مرضی سے۔ میں ہر قدم پر آپ کو آپ کے ساتھ کھڑا ملوں گا۔ بھروسہ، اعتماد وہی آپ کو دے سکتا ہے جو آپ کی اہمیت کو جانتا ہو، جسے آپ کی قدر ہو، جسے آپ کو کھونے کا خوف ہو۔ کچھ دیر بعد ان دونوں نے کھانا کھایا ہی تھا کہ فیروزہ بی کی ویڈیو کال آ گئی۔ مہر نے بنا کچھ کہے انہیں اپنے ہاتھ میں پہنی وہ انگوٹھی دکھائی۔ ان کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ فون میں سے ہی نکل کر باہر آ جائیں۔ وہ بے انتہا خوش تھیں۔ اللہ سے جو انہوں نے مانگا وہ انہیں ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ انہوں نے ڈھیر ساری دونوں کو دعائیں دی۔ شانزی ایئرپورٹ کے لیے ڈرائیور کے ساتھ چلی گئی تھی۔ زریاب نے ڈرائیور کو کال کر کے بول دیا کہ وہ شانزی کو ایئرپورٹ ڈراپ کر دے۔ اس کا اچھا خاصا منہ بنا ہوا تھا جاتے ہوئے کہ زریاب نہ اس سے ملنے آیا اور نہ ہی اس سے کوئی بات کی۔ خیر، وہ بھی اپنے سفر کو روانہ ہوئی تو فیروزہ بھی نے فوراً زریاب کو کال کی۔ فون مہر نے اٹھا لیا۔ وہ اچھا خاصا دونوں پر برہم ہوتی، انہوں نے ڈانٹنے کے لیے ہی فون کرا تھا، لیکن وہ مہر کی اس انگوٹھی کو دیکھ سب بھول بیٹھی تھی۔ زریاب نے انہیں بتایا کہ وہ لوگ کل دوپہر تک واپس آ جائیں گے، تو فیروزہ بی نے بھی شادی کی بات چھیڑ دی کہ تم لوگوں کے آتے ہی شادی کی تیاریاں شروع کریں گے اور جلد از جلد دھوم دھام سے میں اپنے دونوں بچوں کی شادی کروں گی، جس پر وہ دونوں بھی راضی ہو گئے تھے۔ خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ فیروزہ بی، مہر، زریاب، خوشی بھی ہر کسی کو کہاں راس آتی ہے، بس کبھی کبھی منہ چڑھا کے چلی جاتی ہے۔ مہر نے فیروزہ بی کو ایک ایک بات پورے جوش و خروش کے ساتھ بتائی کہ زریاب نے کیسے اسے پرپوز کیا اور کیا کیا کہا، جبکہ زریاب شرمندہ سا ہوتا مہر کو باہر بار بار آنکھوں کے اشاروں سے منع کرتا رہا، پر مہر نے بھی کہاں سنی ہے کسی کی۔ کافی دیر وہ لوگ ویڈیو کال پر باتیں کرتے رہے۔ رات کافی ہو گئی تھی تو فیروزہ بی نے فون رکھ دیا، چھوٹی موٹی نصیحتیں کر کے۔ خیریت سے آ جاؤ، اللہ تم دونوں کی حفاظت کرے، خوش رہو، آباد رہو۔ مہر سے کئی زیادہ زریاب خوش تھا۔ صحیح معنوں میں آج اسے اپنی زندگی حسین، بے حد حسین لگ رہی تھی، پر وہ مہر کی طرح اپنی خوشی ظاہر نہیں کر رہا تھا۔ جتنی سنجیدہ اور خاموش طبیعت کی زریاب کی نیچر تھی، اتنی ہی بڑبولی اور غصے کی تیز مہر تھی، پھر بھی وہ بہت خوش تھا آج۔
مہر ضد کر کے ایک بار پھر استنبل میں آ گئی تھی، جسے دیکھ عشق نے دور سے ہی زور زور سے ہنہنانا شروع کر دیا۔ مہر بھی بھاگ کے اس کے پاس جا پہنچی، اسے پیار کرنے لگی، جس پہ زریاب نے ایک بار پھر پوچھا، کیا جادو کر دیا میرے عشق پر، جو آج وہ میرے بجائے آپ کو دیکھ خوش ہو رہا ہے؟ جس پر مہر نے اپنے دانتوں کی نمائش کرتے بات گول مول کر دی۔ رات کا 1 بج رہا تھا اور وہ دونوں گارڈن میں گھاسوں کے اوپر بیٹھے تھے۔ زریاب اسے اپنی یونیورسٹی کے کچھ قصے سنا رہا تھا اور مہر اسے ٹکٹکی باندھے دیکھ مسکرا رہی تھی۔ کافی دیر تک وہ اسی طرح مجسمہ بنی بیٹھی زریاب کو دیکھتی رہی، جس پہ زریاب نے کچھ الجھ کے مہر سے پوچھا، پرنسس، اور کب تک آپ مجھے اسی طرح دیکھتی رہیں گی؟ تاعمر ایک مختصر جواب آیا، جس نے زریاب کی بولتی بند کر دی۔ زریاب مسکرایا، دیکھا تو میں تمہیں پہلے بھی کرتی تھی، پر تم نے پہلے کبھی غور نہیں کیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ نظریں بھی بدل جاتی ہیں، اور اس شخص کو دیکھنے کا نظریہ بھی جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ زریاب زیر لب مسکرایا، لیکن حیران ہوتا مہر کو بھی دیکھنے لگا، کیونکہ مہر کا یہ سائٹ، یہ روپ تو آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اس نے۔ محبت واقعی انسان کو بدل دیتی ہے۔ وہ لوگ رات کے آخری پہر تک باہر گارڈن میں بیٹھے باتیں کرتے رہے، جب زریاب نے زبردستی مہر کو سونے کے لیے روم میں بھیجا۔ کل انہیں 11 بجے تک نکلنا تھا تاکہ وہ لوگ دوپہر تک واپس پہنچ جائیں، پر مہر میڈم کا تو کہنا تھا آج انہیں نیند کہاں آنی ہے، آج تو وہ ہواؤں میں اڑ رہی ہیں۔ زریاب نے پھر بھی بڑی مشکل سے مہر کو اس کے روم میں سونے بھیجا، کیونکہ اسے خود بھی سونا تھا۔ ٹھیک طرح سے اس کی بھی نیند نہیں پوری ہوئی تھی، اور پھر گھر لوٹتے ہی فیروزہ بینیوں سے مال کے چکر کٹوانے تھے، اس لیے مہر کے جاتے ہی وہ بھی خود اپنے روم میں چلا گیا سونے کے لیے۔ جب ہمیں لگتا ہے کہ ہماری زندگی بالکل ٹریک پر چل رہی ہے، ہر چیز ویسی ہو رہی ہے جیسی ہم چاہتے ہیں، تبھی یہی زندگی لمحے بھر میں پلٹتی ہے۔ ایک دن انسان کو بے انتہا خوشی دیتی ہے تو اگلے دن اس کی زندگی دکھوں سے بھر دیتی ہے، کیونکہ زندگی ہے ہی آزمائشوں کا دوسرا نام، جہاں ہر قدم پر ایک نئے امتحان کے ساتھ کھڑی یہ ہمارا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ جو امتحان کو پاس کر گئے ان کے نصیب میں خوشی، اور جو نہیں کر پائے تو ان بدبختوں کے لیے پہلے ہی دکھوں کا پہاڑ موجود ہوتا ہے۔ جاری ہے۔ تو یہاں ختم ہوتی ہے ہماری ایپیسوڈ نمبر 14۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ یقین جانے میں نے اسے بہت زیادہ محنت سے لکھا ہے۔ اپنے اچھے ریویوز دیجیے گا تاکہ میں جلدی سے جلدی اسے پورا لکھ پاؤں۔ اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میرا دل بہت خراب ہو گیا تھا پچھلے کچھ دنوں۔ آپ سب نے دیکھا ہی ہوگا کہ میرا چینل ایک دم سے اتنا ڈاؤن ہو گیا ہے۔ آپ لوگوں نے میرا ناول پڑھنا ہی چھوڑ دیا۔ پلیز ایسا نہ کریں، میں بہت محنت سے لکھ رہی ہوں۔ مجھے آپ سب کے سپورٹ کی دل سے ضرورت ہے۔ انشاءاللہ جلدی پھر ملیں گے ایپیسوڈ 15 کے ساتھ۔ آپ کی رائٹر حدیقہ خان۔